10ویں پارے کی چند باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ پوری لمبی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے اولادیں، اپنے والدین، بھائی، خاندان، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ گھر جن میں تم رہتے ہو، وہ تجارتیں جو تم کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں اللہ، رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کوئی عذاب لے کر آئے گا۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ ہمارے پاس جو مال ہے، تجارت ہے، بزنس، کاروبار، رشتہ دار، گھر، یہ سب ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں کی ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کی ہو۔ گھر ہمیں محبوب ہے لیکن اللہ رسول سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ رسول کہیں گے یہ گھر چھوڑ دو، نکلو مسجد کے لیے، ہم نکلیں گے۔ اللہ رسول کہیں گے کہ نکلو یہاں سے حج عمرے کے لیے، نکلیں گے۔ اللہ رسول کہیں گے نکلو اللہ کے راستے میں، ہم نکلیں گے۔ بال بچوں سے محبت ہے لیکن اللہ رسول سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ رسول کہیں گے کہ بال بچوں کی یہ بات نہیں ماننی تو پھر نہیں مانیں گے۔ ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کہیں گے۔ یہ پیغام ہے اس آیت کا کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول محبوب ہوں۔ آدمی کو جو عہدہ ملتا ہے اگر اس میں وہ اللہ رسول کو مقدم کر رہا ہے تو وہ عہدہ اس کے لیے نعمت ہے۔ مال ملتا ہے اگر اللہ رسول کو مقدم کر رہا ہے تو مال نعمت ہے۔ سہولیات دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، اگر اللہ رسول کو مقدم کر رہا ہے تو چیزیں نعمت ہیں، ورنہ یہی چیزیں اس کے لیے عذاب ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، حج ہے، وہ کرتا ہے، یہ مال نعمت ہے، ورنہ یہی سبب عذاب ہے۔ اس کے پاس عہدہ ہے، اس عہدے کی وجہ سے خدمت خلق کرتا ہے، یہ نعمت ہے۔ اگر اس عہدے کی وجہ سے اس عہدے کو ناجائز استعمال کر کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے سبب عذاب ہے۔ اس کی سادی سی مثال، آدمی اے سی میں سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتا کہ باہر شدید گرمی ہے، کون جائے اس ٹھنڈے کمرے سے نکل کر، تو اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح استعمال کیا کہ اللہ رسول کو پیچھے کر دیا اور اے سی کو آگے کر دیا۔ اگر اللہ نہ دیتا اے سی تو پھر کیا کرتا؟ اس کو یوں سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اے سی دیا، میں جاؤں گا نماز پڑھنے۔ گرم کمبل میں لیٹا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، فجر کے لیے مسجد میں جانا ہے، دل کرتا ہے کمبل کو کیسے چھوڑوں؟ یہ کمبل کو کہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، تو زیادہ محبوب نہیں، اللہ رسول زیادہ محبوب ہے، میں تو یہ چھوڑ دوں گا۔ یہ کمبل کو اٹھا کے سائڈ پر کرے اور سردی میں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ وہ ہے جس نے دنیا کو مقدم نہیں کیا، اللہ رسول کو مقدم کیا ہے۔ آگے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ جنگ حنین کا تذکرہ ہے تو یہ بڑا تفصیلی واقعہ، ہمارا وقت ہی 10 سے 15 منٹ کے درمیان کا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پوری جنگ تو نہیں سنا سکتے، لیکن اس کی چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اتنے میں آپ کو پتہ چلا کہ قبیلہ حوازن کا سردار مالک بن عوف 28,000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر وہ مکہ آ رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے والے نہیں تھے، آپ بہادر تھے۔ آپ نے جب اس کا سنا تو آپ بیٹھے نہیں، آپ نے پیش قدمی کی۔ آپ کے ساتھ 14,000 صحابہ ہو گئے، آپ لشکر لے کر چلے اس کی طرف۔ وہ آ رہا تھا قبیلہ حوازن کی طرف سے، یہ طائف کی طرف پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی اس طرف چل پڑے۔ راستے میں 10 میل کے فاصلے پر مکہ سے طائف جاتے ہوئے 10 میل کے فاصلے پر حنین مقام پڑتا تھا، وہاں ٹاکرا ہوا۔ ادھر سے مسلمانوں کا لشکر پہنچا میرے آقا کی قیادت میں، اور ادھر سے ان کا لشکر آیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد، 14,000 مسلمان کبھی بھی کسی جنگ میں نہیں ہوئے تھے میرے آقا کے زمانے میں، کبھی بھی۔ پہلی دفعہ 10,000 کا بڑا لشکر مکہ میں آیا تھا فتح کرنے کے لیے۔ فتح مکہ کے بعد وہ 14,000 ہو گیا، بہت سارے لوگ ساتھ شریک ہو گئے۔
تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ آج تو تعداد بڑی زیادہ ہے، آج تو ان کو شکست دے دیں گے، اور آج تو ہم ہار ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا مجمع ہے ہمارے پاس۔ نظر اللہ سے ہٹ کر اسباب پر چلی گئی، دنیا کی چیزوں پر، اپنی نفری اور تعداد پر چلی گئی۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں آیا۔ یہ جیسے ہی داخل ہوئے، 2 پہاڑیاں تھیں، یہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، اس طرح بھی پہاڑی اور اس طرح بھی پہاڑی ہے، یہ جا رہے ہیں جنگ کی طرف، وہ اوپر پہاڑیوں پر گھات لگا کے بیٹھے تھے۔ جیسے یہ پہاڑیوں سے گزرے ہیں، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی تو صحابہ کے ایک دم حواس باختہ ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آئی، دائیں بائیں ہو گئے، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں۔ ایک ہستی ہے جس کے پاؤں ایسے گڑے ہوئے ہیں جیسے ستون ہوتا ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نہیں ہلے، آپ نہیں بھاگے، بعض صحابہ، بعض نئے مسلمان، ان کو سمجھ نہیں آئی، دائیں بائیں ہو گئے، لیکن میرے نبی اکیلے کھڑے تھے اور لڑ رہے تھے۔ ہم نے آپ کو نہ سمجھا نہیں، ہم نے صرف دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ کی خلوتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی بڑے عبادت گزار تھے، اس لیے بہت عظیم ہستی تھے۔ ایسا نہیں ہے، میرا نبی جیسے خلوتوں کا امام تھا، عبادتوں کا امام تھا، ایسے وہ بڑا سپہ سالار تھا، ایسے وہ کمانڈر تھا، ایسے وہ حکمران تھا، وہ بہترین سربراہ تھا، وہ میدان جنگ کا شاہ سوار تھا۔ وہ صرف خلوتوں کا نہیں تھا، وہ مظفر وارثی نے کہا تھا، وہ خلوتوں میں بھی وہ صف بصف بھی، دشمنوں کی صف، وہ خلوتوں میں بھی وہ صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ تہذیب و تمدن کا در ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ بہت عظیم ہستی تھے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو صرف ایک پہلو سے دیکھا ہے، سارے نبی میرے نبی کے اندر جمع ہو جاتے تھے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ اس کو فارسی کا شعر ہمارے یہاں مشہور ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا دارے۔ سارے انبیاء کی صفات ایک محمد عربی میں جمع تھیں، سارے نبی اس میں جمع تھے، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آپ بہت عظیم ہستی تھے، آپ جنگجو ہیں، آپ کمانڈر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ سپہ سالاری کے ایسے طریقے جانتے تھے۔ جب احد کی جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے نبی بعد میں پہنچے ہیں، ابو سفیان کا لشکر پہلے پہنچا ہے احد میں، اس نے آ کر اس طرح لشکر کو مرتب کیا، مشرکین کے لشکر کو، کہ جتنی اچھی جگہیں جنگی لحاظ سے ہو سکتی تھیں ابو سفیان نے ساری سنبھال لیں۔ میرے آقا تو بعد میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کو اس پہ ناز تھا کہ محمد اپنا لشکر ٹھہرائے گا کہاں، ہم سے لڑے گا کیسے، اس لیے کہ جو چننے کی جگہ تھی وہ تو ہم نے چن لی ہے۔ پھر میرے نبی نے جا کر جب لشکر کی صف بندی کی ہے، ابو سفیان کے تو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے جو حملہ کیا، اول واہلے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، یہ محمد عربی ہے، جنگ کا وہ میدان کا شاہ سوار ہے، پھر بہادر ہیں، آپ ڈرپوک نہیں ہیں۔ بدر کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمان 313 ہیں، پرلی طرف 1000 ہے، تو حضرت سعد بن معاذ نے حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ پیچھے چھپر لگا لیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں، نفری ہماری تھوڑی ہے، خدا نہ خواستہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیچھے جو مدینہ میں رہ گئے ہیں وہ ہم سے کم وفادار نہیں ہیں، آپ چلے جانا، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، دین پھیلانے میں ہم یہاں جانے دے دیں گے۔ اللہ کے نبی کو سعد بن معاذ نے پیچھے چھپر بنوا کے وہاں ٹھہرا دیا، اور مسلمان نیچے اتر گئے۔ ابھی بھی اللہ کی شان، بدر کا میدان جنگ اب بھی اسی حالت میں ہے جس حالت میں میرے آقا کے زمانے میں تھا۔ اب بھی جس طرف مسلمان تھے وہ جگہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ اگر اس پر پانی آئے تو وہ جگہ جم جائے، جس طرف مشرکین مکہ تھے اگر بارش آئے تو وہ جگہ کیچڑ والی ہو جائے۔ اب بھی وہ ایسی، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے موجودہ، وہاں بدر کے مقام پر یہیں حضور کا چھپر تھا۔ نیچے اترے تو اب بھی ہلکی ہلکی پتھریلی جگہ، یہ مسلمانوں کا لشکر تھا۔ تھوڑا سا آگے چلیں خالی میدان ہے اب تک بھی، تھوڑا سا آگے چلیں تو وہاں جا کر دیکھیں تو اب بھی وہ تھوڑی ریتلی قسم کی زمین ہے۔ تو مسلمان اس طرف ہیں اور مشرکین اس طرف سے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بدر میں حملہ کیا ہے تو اول وہلے میں مسلمانوں کی بھی لاشیں گر رہی تھیں، ان کی بھی گر رہی تھیں۔ اس طرف ابو جہل چاروں طرف حصار گھیرا بنوا کے کھڑا ہوا ہے تاکہ میرے قریب کوئی نہ آئے، وہ وہاں ڈر کے سب سے پیچھے کھڑا ہے۔ محمد عربی اوپر سے بیٹھ کے کمان کر رہے ہیں،
لیکن آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں آپ نیچے اتر آئے، آپ نے چھوڑ دیا وہ مقام اور آپ صحابہ میں گھس آئے اور صحابہ کی تشجیع حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ آگے بڑھو، اور خود میرا نبی اندر اتر کے لڑ رہا تھا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر ساتھ لے کر آنے کے باوجود بھی پیچھے چھپ کے کھڑا تھا۔ یہ محمد عربی ہے۔ احد کی جنگ میں جب سارے صحابہ پیچھے سے جبل رماح سے خالد بن ولید نے حملہ کیا ہے، نیچے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، ایک دم اچانک حملے سے ان کے حواس باختہ ہو گئے، وہ دائیں بائیں بھاگے تو ایک ہستی تھی وہ وہیں میدان میں جمی کھڑی تھی، وہ محمد عربی تھی۔ آپ نہیں ہٹے۔ تو میرے نبی صرف خلوتوں کے امام نہیں تھے، آپ مصلی اور عبادتوں کے نہیں تھے، آپ حکومت چلانا جانتے تھے، آپ لڑنا جانتے تھے، آپ ادارے چلانا جانتے تھے، قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کرنا جانتے تھے۔ حنین کے مقام پر جب صحابہ کے پاؤں اکھڑے ہیں تو اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہیں، آپ نہیں ہٹے۔ پھر جب آپ اپنی بہادری کے ساتھ لڑے ہیں تو وہ پھر کفار پیچھے ہٹے ہیں، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا ان مسلمانوں کو بلاؤ۔ حضرت عباس کی آواز کئی میل تک جاتی تھی، انہوں نے جو آواز دی ہے تو پھر مسلمان واپس پلٹے ہیں، اور ان کو خیال بھی ہو گیا تھا کہ ہماری فوری طور پر جو شکست ہوئی ہے عارضی، یہ ہمارے اس خیال کی وجہ سے ہو گئی تھی، جس کو قرآن کہتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں یہ خیال دلا دیا تھا کہ آج ہم جیتیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلم تغن عنکم شیئا، اس کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تم دائیں بائیں دوڑ رہے تھے، زمین تمہیں تنگ لگ رہی تھی، پھر اللہ نے مدد اتاری تو پھر فتح ہوئی، پھر حنین بھی فتح ہوا، مال غنیمت بھی آیا۔ اس صورت کے ذریعے سے ہمیں دو پیغام ملے، ایک یہ کہ میرا نبی ہر میدان کا شاہ سوار ہے، ایک یہ کہ میرا نبی ہر میدان کا شاہ سوار ہے، جامع ہستی ہیں، ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یک طرفہ فضائل کے حامل نہیں ہیں۔ دوسرا یہ پیغام ملا اس میں سے اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اسباب ہوں بھی صحیح تو نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس اسباب تھے، تعداد بڑی تھی 14,000، نظر اسباب پر گئی تو شکست ہو گئی۔ جب نظر اللہ پر گئی دوبارہ خیال آیا، توجہ ہوئی، تنبیہ ہوئی صحابہ کو، پھر پلٹے، فتح ہو گئی۔ اس لیے اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر اللہ پر۔ اچھے ہاسپٹل سے علاج کرانا برا نہیں ہے، اچھا سبب ہے، لیکن شفا اللہ سے مانگیں گے۔ پیسے جیب میں ہیں، ہم کوئی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ میں نے گاڑی لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، یہ نہیں کہ پیسے تو ہیں کیا ٹینشن ہے، نہیں، اسباب کے ہونے کے باوجود اللہ کو پکارنا۔ بڑی ڈگری میرے پاس آ گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزی بھی آ جائے گی، ڈگری سبب ہے، روزی اللہ سے مانگوں گا، اب بھی نفل پڑھ کر انٹرویو دینے جاؤں گا، اب بھی اللہ کو پکار کر کہیں جاؤں گا، کہ اسباب کے ہوتے ہوئے نگاہ اللہ پہ رکھنا، اللہ کو پکارتے رہنا، اسباب سے نظر ہٹا لینا، یہ عین توحید ہے، عین شریعت ہے اور عین دین ہے اور تعلیم قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اے ہمارے رحیم و کریم اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ان کی شان کو نہ پہچانا، ہمیں معاف فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور دیوانہ بنا، آپ کی محبتوں کے گن گانے والا بنا، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ اپنی توحید کو اور اپنے نبی کی رسالت کو ہمارے سینوں میں راسخ فرما کے اسی پہ موت عطا فرما۔ اسباب سے نظریں ہٹا کر اپنی ذات عالی پہ ہماری نظریں ڈال دے، اپنی ذات عالی پہ ہماری نظریں ڈال دے، ہمیں اسباب سے ہماری نظریں ہٹا کے اپنی ذات عالی پہ ڈال دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔